اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اور شاید اسی جنگ کے بعد آپ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کوفہ میں ہی مقیم ہوئے۔ جنگ صفین میں بھی آپ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا اور قریش، اسد اور کنانہ جیسے قبائل کی سرداری اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کی دائیں بازو کی کمانڈ آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی جنگ میں انہوں نے قریش اور انصار کے بعض دیگر افراد کے ساتھ عمرو بن عاص پر حملہ کیا۔ حکمیت کے واقعے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے اسے قبول کرنے کی علت کو امام علی علیہ السلام نے عبداللہ بن جعفر جیسے افراد کا زندہ رہنا قرار دیا ہے۔ عبداللہ مجملہ ان افراد میں سے تھا جنہوں نے عراقیوں کی طرف سے حکمیت کے عہد نامے کی پاسداری کرنے کی گواہی دی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عبداللہ بن جعفر کی تجویز پر محمد بن ابی بکر کو، جو عبداللہ ابن جعفر کا مادری بھائی تھا، قیس بن سعد کی جگہ مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ ابن ابی الحدید کے مطابق جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عبداللہ ابن جعفر کو اپنے اموال میں اسراف اور تبذیر سے منع کرنا چاہا تو وہ زبیر کے ساتھ شریک ہوئے۔ یوں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے بعد انہیں منع نہیں فرمایا۔ معاویہ کے دور حکومت میں معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے دمشق میں معاویہ کے دربار کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور قریش کے دیگر کئی افراد کے ساتھ معاویہ کے ہاں چلا گیا، جہاں معاویہ نے انہیں سالانہ 10 لاکھ درہم وظیفہ مقرر کیا۔ جب یزید کی حکومت آئی تو اس نے اس رقم کی مقدار کو 2 برابر یعنی 20 لاکھ درہم کر دیا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ معاویہ اور یزید کی طرف سے اتنے بذل و بخشش کے باوجود سال پورا ہونے سے پہلے انہیں تمام فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، بلکہ سال کے آخر تک خود مقروض بھی ہو جاتے تھے۔ معاویہ نے انہیں بنی ہاشم کا سردار لقب دیا، لیکن عبداللہ ابن جعفر اس لقب کو صرف اور صرف حسنین شریف علیہ السلام کے ساتھ مختص جانتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ معاویہ کی طرف سے عبداللہ ابن جعفر کا اتنی عزت و احترام کی وجہ یا دوسرے قبائل کے بزرگان اور سرداروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھا، یا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانشینوں کی شان و مقام کو گھٹانے کے لیے تھی۔ معاویہ کے دربار میں عمرو بن عاص اور یزید عبداللہ بن جعفر کے ساتھ مفاخرت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حسنین شریف علیہ السلام کی موجودگی میں معاویہ اور عبداللہ کے درمیان مشاجرہ ہوا۔ اس موقع پر عبداللہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے خاندان کی فضیلت بیان کی۔ ابن ابی الحدید کے مطابق جب حضرت امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے اور مروان نے انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد مطہر کے قریب دفن کرنے سے منع کیا، اس موقع پر عبداللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مروان کے ساتھ مشاجرہ کرنے سے باز رکھا۔ واقعہ کربلا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنے 2 بیٹے اون اور محمد کے ساتھ ایک خط لکھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کرتے ہوئے کہا، اس خط کے بعد وہ خود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف آئیں گے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے حکمران عمرو بن سعید سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے امان نامہ لیا تھا۔ عبداللہ واقعہ کربلا میں حاضر نہیں تھے، لیکن ان کے 2 بیٹے اون اور محمد واقعہ کربلا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ سن 63 ہجری کو واقعہ حرہ میں عبداللہ بن جعفر نے مدینہ والوں کے لیے یزید سے گفتگو کی اور مدینہ والوں کے ساتھ تشدد اور خون ریزی سے پرہیز کرنے کی درخواست کی۔ یزید نے کہا، اگر مدینہ والوں نے میری اطاعت کی تو میں تمہاری درخواست پر عمل کروں گا۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن جعفر نے مدینہ کے بعض سرداروں کے نام خط لکھا اور انہیں یزید کے سپاہیوں کا راستہ نہ روکنے کی درخواست کی۔ واقعہ حرہ میں یزید کے سپاہیوں کے ہاتھوں عبداللہ کے 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن جعفر نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ازواج کیا،
اس شادی کا ثمرہ 4 بیٹے علی، عباس، اون، محمد اور ایک بیٹی بنام کلثوم کی شکل میں عطا ہوئیں۔ جب مدینہ والوں کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے عراق جانے کا عزم کر چکے ہیں تو عبداللہ ابن جعفر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط تحریر کیا: میں آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے نہ جائیے۔ جو آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے مجھے اس سے تشویش ہے۔ ڈرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تاتیغ نہ کیا جائے۔ اگر آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو زمین کا نور ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام اور اس امت کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ عراق جانے کے سلسلے میں عجلت سے کام نہ لیجیے۔ میں یزید اور بنی امیہ کے سربراوردہ افراد سے آپ علیہ السلام کی جان، اہل بیت اور مال و دولت کے لیے امان حاصل کروں گا۔ والسلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب لکھا: آپ کا خط نظر نواز ہوا، آپ کے مقصد سے آگاہ ہوا۔ اطلان تحریر کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے اس چیز کے بارے میں خبر دی ہے۔ مجھے اس کی انجام دہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خواہ ظاہر اس میں میرا فائدہ ہو یا نقصان۔ بھائی، اگر میں چونٹی کے سوراخ میں چلا جاؤں گا تو یہ بنی امیہ باہر نکال کر قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم وہ مجھ پر اسی طرح ظلم و ستم روا رکھیں گے جیسا کہ یہودیوں نے شنبہ کے دن روا رکھے تھے۔ عمرو بن سعید کا خط۔ عمرو بن سعید یزید بن معاویہ کے زمانے میں مدینے کا حاکم تھا۔ مدائنی وغیرہ کے بقول جب اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو خوش ہوا۔ یہ عمرو بن سعید بن العاص اموی نہیں ہے کہ جس نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اگرچہ دونوں کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ عمرو بن سعید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو خط ارسال کیا تھا اس میں لکھا تھا: میں خدا کی بارگاہ میں اس چیز کی دعا کرتا ہوں جس میں آپ علیہ السلام کی ترقی و سربلندی ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ علیہ السلام عراق ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ عراق والے آپ علیہ السلام سے جو دشمنی کریں گے اس سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر خوف ہے تو میرے پاس چلے آئیے، میں آپ علیہ السلام کے لیے امان کا باعث ہوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن سعید کا جواب اس طرح رقم کیا: اگر یہ خط لکھنے سے تمہارا ارادہ مجھ پر احسان کرنا ہے تو خدا تمہیں دنیا آخرت میں جزا خیر دے، لیکن جو شخص لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے اور اس کا عمل بھی نیک و پسندیدہ ہو اور وہ خود کو امت اسلامی میں سے سمجھتا ہو تو اس کی مخالفت کیوں کی جائے؟ خدا کی امان بہترین امان ہے، اور وہ شخص خدا پر ایمان نہیں لایا ہے کہ جو دنیا میں اس سے نہیں ڈرتا ہے۔ خدائے متعال سے میری دعا ہے کہ دنیا میں ہمیں اپنا خوف مرحمت کرے تاکہ آخرت میں اس کی امان کا باعث ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ جو انہوں نے مکہ سے کربلا روانگی کے وقت خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ ترجمہ: حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا، ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافروں اور فاجروں، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں؟ نیز جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جب کہ وہ عالم شباب میں ہوں،
میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر، جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا موازنہ ہے خاندان یزید لعین کا خاندان رسالت سے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو لہب اور سارے جہان کی نجاستوں کی اماجگاہ ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیت قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے۔ اور تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا قتل، جبکہ اسی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے۔ اگر ہمت ہے تو آؤ، میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباء و اولاد کو تباہ کرے، اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پانچویں اور جناب شہزادے ام البنین سلام اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا اہم حصہ واقعہ کربلا اور روز عاشوراء کربلا میں شہید ہونا ہے۔ نام و نسب۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے مشہور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پانچویں بیٹے اور جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ فاطمہ بنت حزام کے ساتھ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی تھی کہ انہیں ایسی ہمسر تلاش کر کے دیں جس سے بہادر اور دلیر بیٹے پیدا ہوں۔ تو جناب عقیل، جو کہ نسب شناس تھے، انہوں نے جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت حزام کو آپ علیہ السلام کے لیے مرفی کیا تھا۔ منقول ہے کہ شب عاشوراء جب زہیر بن کین کو پتہ چلا کہ شمر نے جناب حضرت عباس علیہ السلام کو امان نامہ بھیجا ہے تو کہا، اے فرزند امیر المومنین علیہ السلام، جب تمہارے والد نے شادی کرنا چاہا تو تمہارے چچا عقیل سے کہا کہ ان کے لیے ایسی خاتون تلاش کریں جس کے حسب و نسب میں شجاعت و بہادری ہو، تاکہ ان سے دلیر اور بہادر بیٹا پیدا ہو، ایسا بیٹا جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مددگار بنے۔ نام اور کنیت۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام آپ کا مشہور نام ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ نام شجاعت اور صولتی شدت کے سبب صیغہ مبالغہ کی وجہ سے ہے۔ عباس کے معنی شیر بیشہ اور چیر پھاڑ کرنے والے شیر کے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت بہادر تھے اور جنگ کے میدان میں غضبناک شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو عباس کہتے ہیں۔ ابو الفضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مشہور ترین کنیت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان میں جس کا نام بھی عباس ہوتا تھا اسے ابو الفضل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں ہی ابو الفضل سے پکارا جاتا تھا۔ جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کنیت سے جانا جاتا تھا۔ اسی کنیت ہی کے ناطے آپ کو ابو الفاضل اور ابو الفضائل بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض مورخین کے مطابق ابو الفضل کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام فضل تھا۔ اس کنیت میں سوری و معنی کمالات پوشیدہ ہیں۔ ابو القاسم۔ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو القاسم کہا گیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ کنیت زیارت اربعین میں بھی ذکر ہوئی ہے، جہاں جابر انصاری علیہ السلام آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابو القاسم، السلام علیکہ یا عباس ابن علی، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے قاسم کے باپ، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے عباس فرزند علی علیہ السلام۔
ابو الکربہ یعنی ملازم مشق۔ کربہ کا معنی پانی کی مشق ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پانی کی مشق کی حفاظت کے لیے بہت کوشش کی تاکہ اسے پیاسوں تک پہنچا سکیں، حتیٰ کہ اس کوشش میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ کٹ گئے اور جان تک فدا ہو گئی۔ ابو الفرجہ، فرجہ غم دور کرنے اور رائے حل دینے کے معنی میں ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ لفظ کنیت کی شکل میں ایک لقب ہے، کیونکہ آپ کا فرجہ نامی کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس کنیت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام ہر اس شخص کے کام کو حل کرتے ہیں جو ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ القاب، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے بعض پرانے ہیں اور بعض جدید ہیں، جنہیں لوگوں نے آپ علیہ السلام کی صفات اور فضیلتوں کی بنیاد پر آپ علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعض القاب یہ ہیں: قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے جو آپ علیہ السلام کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا، اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ باب الحوائج، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مشہور القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ لقب آشنا ترین اور مشہور ترین القاب میں سے ہے، چونکہ اپنی اکثر کرامات کے مطابق آپ علیہ السلام لوگوں کی حاجات کو برلاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے متوسل ہو جائیں تو ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ سقا، یہ لقب مورخین اور نسب شناسوں کے درمیان مشہور ہے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سقائی کی، اس لیے آپ علیہ السلام کو سقا کا نام دے دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 7ویں محرم کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو 50 اصحاب کے ساتھ فرات سے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دشمنوں سے جنگ کرو، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میرے بچوں کے لیے پانی لے آؤ، لہٰذا آپ علیہ السلام سقا کہلائے۔ الشہید، شہادت ابو الفضل علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت میں سے ہے جو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے افق پر چمک رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اس لقب کی بنیاد آپ علیہ السلام کی شہادت ہی ہے۔ پرچم دار اور علمدار، حضرت عباس علیہ السلام کے مشہور القاب میں علمدار شامل ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام روز عاشور اہم ترین و قابل قدر ترین پرچم کے حامل تھے، جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرچم تھا۔ چونکہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور کو اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو پرچم سپرد فرمایا، چنانچہ پرچم دینے کے لیے ہمیشہ شجاع ترین افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ طیار، یہ لقب عالم القدس اور بہشت جاوید ان کی فضاؤں میں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان و مرتبت کو نمایاں کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں قلم ہوں گے، اور پروردگار متعال ان کو 2 شاہ پر عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے چچا حضرت جعفر طیار کی مانند جنت میں پرواز کریں گے۔ عبد الصالح، یہ وہ لقب ہے جس کی طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی آپ کے زیارت نامے میں اشارہ فرمایا ہے۔ السلام علیکہ یا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولی امیر المومنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: سلام ہو آپ پر، اے خدا کے نیک بندے، اے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اطاعت و گزار و فرما بردار۔ کبش الکتیبہ، وہ لقب ہے جو سپہ سالاری کے زمرے میں اعلیٰ ترین رتبے کے حامل سپہ سالار کو دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد حسن تدبیر اور شجاعت و دلاوری نیز ماتحت افواج کو محفوظ رکھنے جیسے اوصاف ہوتے ہیں۔ سپہ سالار، آپ علیہ السلام روز عاشور بھائی کی لشکر کے اعلیٰ ترین سپہ سالار تھے، اور سپاہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عسکری قائد تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام کو یہ لقب عطا ہوا ہے۔ ولادت و سعادت، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلافات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر کے بارے میں موجودہ اختلافات کی بنا پر ہے۔ بعض مورخین نے 16 سے 18 سال تک کی عمر کا کہا ہے، جبکہ بعض
مورخین نے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کو 14 سال اور نابالغی کا دور قرار دیا ہے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوئے۔ اردو بادی کے کہنے کے مطابق قدیمی منابع میں آپ علیہ السلام کی ولادت کے مہینے اور دن کے بارے میں کچھ نہیں ملتا ہے، اور صرف 13ویں صدی ہجری میں لکھی گئی 19 ذی الحجہ نامی کتاب میں آپ علیہ السلام کی دولت کو 4 شعبان قرار دیا ہے۔ روایات کے مطابق جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اور انہیں عباس نام دیا، اور ان کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑی۔ پھر ان کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور رونے لگے، تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے رونے کی وجہ دریافت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد میں تن سے جدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں انہیں آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کے کٹنے پر گریہ کرنے کا ذکر دوسری بعض روایات میں بھی ہوا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 32 سے 39 سال تک لکھی گئی ہے، اور جنگ صفین میں آپ علیہ السلام کی عمر 15 سے 17 سال کے درمیان تھی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام سے 20 سال بڑی تھیں۔ اس حساب سے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ جناب عباس علیہ السلام کی عمر 35 سال سے کم اور 38 سال سے زیادہ نہ تھی، اور آپ علیہ السلام کی مادر گرامی کا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رشتہ ازواج 22 ہجری سے قبل قائم نہیں ہوا تھا۔ اس بنا پر والد گرامی کی شہادت کے وقت آپ علیہ السلام 18 سال کے تھے اور کربلا میں 37 سال کے تھے۔ بعض روایات سے بھی اس تحقیق کی تائید ہوئی ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام 29 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ بعض جنگوں میں بھی آپ علیہ السلام موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے والد گرامی نے آپ علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ دی، اور شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 34 سال ہو گئی تھی، جبکہ اکثر روایات دلالت کرتی ہیں کہ شہادت کے وقت جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ اس حساب سے آپ علیہ السلام کی ولادت 25 ہجری میں ہوئی ہوگی۔ شمائل حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس علیہ السلام اس قدر حسین اور خوبصورت ہے کہ آپ علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قد و قامت اس قدر تھا کہ بڑے بڑے گھوڑوں پر بیٹھتے تو بھی آپ علیہ السلام کے پائے مبارک زمین سے آ لگتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا قد لمبا اور بازو دراز تھے۔ جب آپ علیہ السلام مضبوط گھوڑوں پر بیٹھتے تھے اور پاؤں رکاب پر رکھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے زانو گھوڑوں کی گردن تک پہنچ جاتے۔ آپ علیہ السلام کردگات کے جلال و جبروت کے مظہر تھے، اور شجاعت و شہامت میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑھ کر تھے۔ اس سچ کا جواں خرب سے تا چرغ نہیں ہے، حیدر میں اور اس میں سرمو فرق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالار اور علمدار تھے۔ فضائل حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس علیہ السلام فضل و دانش و تقوی و یقین، اطاعت و عبادت اور دیگر آداب و اخلاق میں بلند مقام کے حامل تھے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے گہری عقیدت رکھتے تھے، اور حسنین شریفین علیہ السلام کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اشرف و اعظم ہیں۔ ازواج اور اولاد۔ حضرت عباس علیہ السلام لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ 40 سے 45 ہجری قمری کے درمیان رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ بعض ماخذ میں ان کے والد کا نام عبید اللہ اور بعض نے عبداللہ ذکر کیا ہے۔ 3 صدی ہجری کے مورخ ابن حبیب بغدادی نے حضرت عباس علیہ السلام کی ہمسر لبابہ کو عبید اللہ کی بیٹی جانا ہے، اور لبابہ بنت عبداللہ کو علی بن عبداللہ جعفر کی بیوی لکھا ہے۔ لبابہ سے 2 بیٹے فضل اور عبید اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع میں ولید بن عتبہ سے شادی کی، اور اس کے بعد زید بن حسن کے عقد میں آ گئیں۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے عبید اللہ نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ بعض مولفین نے حسن، قاسم، محمد نام کے بیٹے اور ایک بیٹی کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے قاسم اور محمد روز عاشوراء اپنے والد کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ بہر صورت حضرت عباس علیہ السلام کی نسل عبید اللہ
اور ان کے بیٹے حسن سے چلی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے مشہور علویوں میں سے تھے اور ان میں سے بہت سارے عالم، شاعر، قاضی اور حاکم تھے۔ مثلاً حسن کا ایک بیٹا عبید اللہ اور ان کے بیٹے عبداللہ مدینہ اور مکہ میں قاضی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی نسل افریقہ اور ایران تک پھیل گئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ ظالم حکومتوں کے ظلم کی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کی نسل نے مختلف جگہوں کی طرف ہجرت کی اور اسی وجہ سے یہ نسل پھیل گئی۔ جنگ صفین۔ بعض کتابوں کے مطابق صفین میں حضرت عباس علیہ السلام ان افراد میں سے تھے جنہوں نے مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کی فوج کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جنگ صفین میں شام کے ابن شاسا اور اس کے 7 بیٹوں کے حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ شام کے لوگ ابن شاسا کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی جنگ صفین کے بعد سے واقعہ کربلا تک کے درمیانی عرصے کی زندگی کے بارے میں تاریخی مصادر میں کچھ ذکر نہیں ہوا ہے۔ ادب حضرت عباس علیہ السلام۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کے ادب میں صرف یہی کافی ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور وہ اپنے مولا و آقا علیہ السلام کے پاس ایک غلام بن کر حاضر رہتے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرتے تھے، اور جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تو انہیں یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ اور یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے، اور تمام عمر آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہ کہا، سوائے روز عاشور کے کہ جب آہنی گزر کی ضربت سے آپ علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ اور منقول ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس گھڑی جناب حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا، جو فرما رہی تھیں ولادی عباس، میرے بیٹے عباس۔ شجاعت حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہاشمی شجاعت اور اپنی ماں کی طرف سے کلابی و عامر شجاعت ورثہ میں پائی تھی، اور آپ علیہ السلام کی اس قدر تربیت ہوئی تھی کہ آپ قہرمان قرار پائے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بہادر خاتون کا انتخاب فرمایا تاکہ ان سے ایک دلیر بیٹا جنم لے سکے جس کا زور بازو حضرت امام حسین علیہ السلام کے کام آ سکے، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام آئے، اور خود آپ علیہ السلام اپنے برادر محترم اور چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور بازو بنے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت فرمائی اور شجاعانہ عرب کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ آپ علیہ السلام شیر غضبناک کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے تھے، انہیں خاک ہلاکت میں ملا دیتے تھے۔ روز صفین، آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دستے بازو بن کر لشکر معاویہ کو فرات سے دور کرنے میں معاونت کی اور نہر فرات کو دشمن کے قبضے سے چھڑا کر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تصرف میں لائے۔ کربلا کے واقعے میں شرکت حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ امان نامے کو ٹھکرانا۔ تاریخی گزارشات کے مطابق کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھیجا، لیکن جناب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا۔ پہلا امان نامہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام عامری لے کر آیا۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کا بھتیجا تھا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے اپنی پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے امان نامہ لینے میں کامیاب ہوا اور اسے اپنے غلام کے ہاتھوں ان کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو پڑھا تو کہا کہ ہم اللہ کی امان میں ہیں اور ایسے کسی ذلت امیز امان نامے کے محتاج نہیں۔ دوسرا امان نامہ شمر بن ذل جوشن نے ظہر عاشوراء حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا اور پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا لیکن اسے یزید ابن معاویہ کی اطاعت و تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کی خصوصیت میں سے سب سے اہم خصوصیت
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو قرار دیا ہے۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے علم کا فیض حاصل کیا ہے۔ بعض معتقد ہیں کہ اگرچہ حضرت عباس علیہ السلام چہاردہ معصوم کے درجے میں نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام معصومین کے ساتھ سب سے زیادہ نزدیک شخص ہیں اور انسانیت میں معصومین کے بعد مرتبے کے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام خاندان عصمت کے اہل فضل و بصیرت بزرگوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام عالم غیر معلم تھے اور آپ علیہ السلام کے علم کا منبع فیض الہی تھا۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ وہ عاجزی اور انکساری کی مثال ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھرانے پر اور جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں پر قربان کر دیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ بشارت دی گئی تھی کہ اے علی علیہ السلام، آپ کا ایک ایسا بیٹا آئے گا اور آپ ان کا اہتمام کیجیے گا کہ جو جنگجو ہوگا، بہادر ہوگا، عالم بعمل ہوگا، اور وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت اور نصرت کرے گا۔ تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب عقیل سے مشاورت کی، جو کہ نسب شناسی میں مشہور تھے۔ ایک نجیب خاندان سے بہادر، شجاع اور جنگجو اولاد جنم دینے والی زوجہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کیا، تو جناب عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا اور کہا، عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یوں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی۔ یوں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ان کی پہلی شادی تھی۔ بعض تاریخی شواہد کی بنا پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کہنے پر آپ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ روایات میں مذکور ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شادی کے کچھ عرصے کے بعد جناب شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کو یہ تجویز احتراماً دی کہ آپ سلام اللہ علیہ کو فاطمہ کے نام سے نہ پکارا جائے، تاکہ حسنین علیہ السلام فاطمہ کا نام سن کر غمزدہ نہ ہوں۔ اسی بنا پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کا نام دیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ام البنین سلام اللہ علیہ کے بدن سے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ چاروں بیٹے عاشوراء کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ روزانہ جنت البقیع جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل پر ماتم کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا مدفن جنت البقیع میں ہے۔ بس حضرت عباس علیہ السلام یوم عاشوراء شہید ہوئے اور اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان فدا کر دی۔ مستند تاریخ میں ہے کہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر ہیں، کو کربلا نہیں لے جایا گیا، انہیں مدینہ منورہ میں چھوڑا گیا۔ اس کے 2 اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حکم الہی سے مریضہ تھیں، کیونکہ وہ ہم شکل جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھیں، اور خداوند کریم کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ جو ہم شکل جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہو وہ ان دشوار راستوں میں جائیں، کیونکہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے الگ ہے۔ سبب یہی ہے، ایک تو بیمار تھی، دوسری ہم شکل جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے تو جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جناب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا اور کچھ فریضہ خدمت جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے سپرد بھی کیا۔ آپ علیہ السلام تمام مقتورات کو یہ وصیت کرتے ہیں
کہ میری دختر کا خیال رکھنا کیونکہ یہ مریضہ ہیں۔ لیکن جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ عصا کے سہارے سے آتی ہیں، 2 قدم اٹھاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں۔ پھر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے مولا، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی پیچھے تشریف لا رہی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب حضرت عباس علیہ السلام کو اور جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میری بیٹی کو لے آئیں۔ جب جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ ان کے ہمراہ تشریف لاتی ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قافلے کو روک دیا جائے اور ایک ایک فرد جس کو یہ ملنا چاہتی ہیں ملنے دیں، کہیں میری بیٹی مر نہ جائے۔ جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے آپ کو محمل سے گرا دیتی ہیں اور جناب بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کو سینے سے لگاتی ہیں۔ سب کو ملنے کے بعد جناب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ اپنی بہنوں سے ملتی ہیں، جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے ملتی ہیں، جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ سے ملتی ہیں، اور ان کو وداع کرنے کے بعد ہی جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اٹھا لیتی ہیں اور اپنے بھائی سے والہانہ محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو پھر جو بھی لینے آیا آپ کسی کے پاس نہ گئے۔ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اپنی بہن کے سینے سے لپٹ گئے اور ان کو نہ چھوڑا، کیونکہ جناب شہزادہ علی اصغر ان کی گود میں خوش تھے۔ سب نے کوشش کی لیکن آپ ان سے علیحدہ نہ ہوئے۔